غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. میں اس میں تھوڑی سی ترمیم کر رہا ہوں کہ عزت نام تھا جس کا گئی اسلام کے گھر سے. ہماری تو قسمتوں کے فیصلے اغیار کرتے ہیں، ہماری جنگ اور صلح کے فیصلے کہیں اور طے ہوتے ہیں. ہماری جو مالی پالیسیز ہیں، فسکل پالیسیز، ٹیکسیشن پالیسیز، ہمارے بجٹ، ان کے بارے میں بھی کہیں اور سے انسٹرکشنز آتی ہیں، کہیں اور سے احکامات آتے ہیں کہ جنہیں ہمیں بے چنو چلا جو ہے ماننا پڑتا ہے. یہ حال ہے ہمارا. عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں رسوائی، کوئی وقار، کوئی عزت، ہماری رائے کا کوئی وزن، عالمی سطح پر معاملات کے طے کرنے میں ہماری رائے کا کوئی دخل سرے سے موجود. اس عذاب کی ایک دوسری صورت دیکھیے کہ اغیار کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں اتحاد ہو رہا ہے، بڑی پرانی دشمنیاں ختم ہو رہی ہیں، اور اپنا حال دیکھتے ہیں کہ انتشار، افتراق، اختلاف اور انتشار اور افتراق بڑھ کر نہایت خونی تصادم کی شکل اختیار کر رہا ہے. ایک وہ ہے جنہیں تصویر بنا آتی ہے، ایک ہم ہے کہ لیا اپنی بھی صورت کو بگاڑ. ذرا تقابل دیکھیے، سائملٹینیس کنٹراسٹ. دو جرمنی ایک ہو گئے، دیکھتے ہی دیکھتے پورا یورپ اب ایک وحدت بننے کے لیے بالکل تیار کھڑا ہے. اقتصادی طور پر تو بہت عرصے پہلے وہ ایک وحدت بن چکا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اصل میں تو آج کی دنیا میں اہمیت اقتصادیات کی ہے، باقی ساری چیزیں ثانوی ہیں. لیکن یہ کہ اگر پولیٹیکل یونیفیکیشن جو ہے، سیاسی وحدت، اس میں اگر رکاوٹ تھی تو یہی دو جرمنی تھے. اس کے بعد اب ان کے سیاسی اعتبار سے بھی ایک وحدت بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہ گئی. تیسری طرف دیکھیے کہ کم سے کم 50 برس کی جو کولڈ وار چل رہی تھی روس اور امریکہ کے درمیان، دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گئی. ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، وہ گلے مل رہے ہیں، ان کی دشمنیاں ختم ہو گئی ہیں، وہ اب دوستیوں میں تبدیل ہو رہی ہیں. اور اس پس منظر میں اپنا حال دیکھیے. 19 سال قبل وہ ملک دو لخت ہوا جو کہ اس سے 24 برس قبل ایک وحدت کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا تھا. سن 47 میں پاکستان جو دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوا، وہ دو خطوں پر مشتمل تھا، لیکن وہ ایک ہی ملک پاکستان کے دو حصے تھے. لیکن اس کے بعد وہ دو لخت ہوا، انتہائی خونی، اور یوں سمجھیے کہ ہمارے لیے نہایت ذلت آمیز شکست کا کلنک کا ٹیکا اس کے ساتھ لگا. کس طرح مسلمان ایک دوسرے کے گولیوں سے ان کے سینے چھلنی ہوئے. وہ عذاب جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ انعام کی آیت نمبر 65 میں آیا ہے. قل هو القادر ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اللہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے سروں پر سے مسلط کر دے، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، قدموں کے نیچے سے کوئی عذاب کے سوتے نکال دے، یا تمہیں آپس ہی میں دست و گریبان کر دے، گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے سے ٹکرا دے اور ایک دوسرے کی قوت کا مزہ ایک دوسرے کو چکھائے. یہ گویا کہ بدترین صورت ہے عذاب کی کہ جس سے اس وقت پورا عالم اسلام دو چار ہے.